إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 3 سے بیان ہے. کل آیت نمبر 1 طٰہٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا تفصیل سے بیان ہوا تھا. اور ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کہ محبوب ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس کا بڑا ڈیٹیل سے بیان ہوا تھا ان دونوں آیات کا. اب آگے فرمایا کہ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتی ہیں. یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتی ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. اس کو نازل کرنا جو ان سے، یعنی ہم نے آپ پر وہی مضمون چل رہا ہے. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تبلیغ کے سلسلے میں مشقت برداشت کریں، یا جیسے کل ایک قول بیان ہوا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس کی وجہ سے جو آپ کے دل اقدس کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس کو وہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. یا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. محبوب ہم نے اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں. یعنی اللہ کی اپنے محبوب سے محبت، اس کا بیان ہوا تھا کل جن سے. یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں اور تھکاوٹ کے اندر آپ ڈال دیں، بلکہ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں. اب آگے جو مضمون چل رہا ہے، ایک تو وہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، تھکاوٹ میں نہ ڈالیں، پریشانی میں نہ ڈالیں. اس کے مختلف قول مفسرین کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. بلکہ یہ قرآن تو محبوب ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نازل کی ہے کہ اس قرآن سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں، اور نصیحت ان کو کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. نصیحت ان کو کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا، اب یہاں کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے خاص کیوں کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا قرآن کی نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے قرآن کی نصیحت نہیں ہے؟ کوئی بندہ یہاں یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب پھر قرآن کی نصیحت کیا صرف ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے خاص کیوں کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی جو نصیحت ہے وہ صرف ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے. جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہے قرآن کی نصیحت، اور جو قرآن سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے قرآن کی نصیحت. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت وہی حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے.
ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے، قرآن کا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے، قرآن کی ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ تو جو ڈرنے والے نہیں ہیں، کیا ان کے لیے قرآن کی ہدایت اور نصیحت نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کی جو نصیحت ہے وہ وہی لوگ حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا ھدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بھلے وہ متقین ہیں بھلے وہ متقین نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، مگر دوسری جگہ پر فرمایا ھدی للمتقین، یعنی قرآن کی ہدایت کا جو فائدہ اٹھائے گا وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ متقین لوگ ہیں۔ تو اصل میں قرآن کی جو ہدایت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہدایت پہنچے گی صرف اس شخص کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر روزہ نہیں رکھ رہا، وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور سود لے بھی رہا ہے اور سود دے بھی رہا ہے، وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ قرآن کی ہدایت پیغام سب کے لیے پہنچ سب کو رہا ہے، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی کافروں کو بھی، مگر اس کا فائدہ اور اس کی نصیحت اور اس کی ہدایت کا نور اسی کے دل میں داخل ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ آگے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اب یہ قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے اتنی عظیم مخلوق بنائی ہے، اتنی عظیم مخلوق۔ کوئی سائنس آج بھی کیا کوئی انسان پیدا کر سکتی ہے، انسان بنا سکتی ہے؟ نہیں، یہ اس نے پیدا کی، یہ اس نے قرآن نازل کی ہے جون سے، قرآن کی عظمت جون سی ہے یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا کی ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں، ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں، اس عظیم ذات نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن کتنا عظمت والا اور شانوں والا ہوگا، وہ قرآن کی کیا عظمت ہوگی جون سی ہے۔ تو قرآن کی عظمت بیان کرنے کا یہاں منع کیا ہے، مقصد کیا ہے قرآن کی عظمت کے بیان کرنے کا؟ یہ جو چند آیات سے قرآن کا ذکر گزر رہا ہے کہ اس کی تفسیر یہ بھی نکلتی ہے کہ ساری رات پڑھنا اپنی جگہ بہت بہتر، مگر اس کو سمجھنا بہت زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ لوگ اس کے معنوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا، فقہ کا ایک مسئلہ سمجھنا 2 منٹ کے اندر، ایک مسئلہ ساری رات اللہ کے ذکر کرنے سے بھی افضل ہے۔ عشاء سے لے کے فجر تک
11-12 گھنٹے بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، تسبیحاں پھیرتے رہیں. فقہ کا ایک مسئلہ قرآن حدیث شریعت کی روح سے سمجھنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے اور ذکر سے افضل ہے. جن سے قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ لوگوں سے یہاں پوچھتا ہوں، یہ 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں میں 48-49 بندے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. اول تو تلاوت کرنے والے بھی بلا ناگا جو ان سے بہت کم ہوں گے، اور جو ہوں گے ان میں سے بھی کوئی ایک بندہ ہی ہوگا جو قرآن کے اندر غور اور فکر کرتا ہوگا، جو قرآن کے اندر غور اور فکر کرتا ہوگا، اس کے حقائق کے اندر غور کرتا ہوگا. تو تب اس کو پتہ چلے گا نا کہ جس پیغام کو بھیجنے والا اتنا عظیم ہے تو اس کا پیغام جو ان سے کوئی عام پیغام نہیں ہے، اس کا پیغام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل اس کا پیغام جو ان سے. اور جس پیغام کو بھیجنے والا بہت بڑا کوئی ہو تو اس کے پیغام کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے نا، اس کے پیغام کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے. اپنے دفتروں کے اندر دیکھ لیں، گو کہ اللہ سے تو اس کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس بات کو جو میں بیان کر رہا ہوں. جب قرآن کو نازل فرمانے والا سب سے بڑا عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن کو سب سے زیادہ توجہ اور غور سے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور پھر جیسا پیغام دینے والا ہو اس کے پیغام کے اوپر ویسے ہی آگے نافذ العمل اس کے احکامات جاری ہوتی ہیں، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. وہی بات یہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ تو قرآن کی تلاوت سے ہی محروم ہیں. پہلی بات آپ کے گھر میں 10 بندے ہیں، مجھے بتائیں 10 بندوں میں سے کتنے لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں؟ ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کے وہ ایسے گھرانے ہیں جہاں پر ہر روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. 10 میں سے کیا بندہ بات کرے، شرم محسوس ہوتی ہے. لوگوں نے قرآن کو سبز غلافوں میں لپیٹ کر وہ اوپر رکھا ہوا ہے، مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اتارا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو لگائی، پھر اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا. کیا قرآن کا یہ مقصد تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تلاوت کتنے لوگ کرتے ہیں قرآن کی جو سی ہے. اچھا، پھر جو اگر کوئی تلاوت کرتے بھی ہیں، کوئی 10 میں سے ایک بندہ گھر میں تلاوت کر بھی رہا ہے تو اس میں بھی ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں کو تلاوت ہی نہیں کرنی آتی، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کے مخارج کو ادا کرنا ہی نہیں آتا. وہ کیا اس کے مخارج ادا کریں گے، کیا تلاوت کا حق ادا کریں گے. اور پھر اس میں سے بھی ایکسیپشنل کو نکال لیں آپ تو چلو اگر کسی کو تلاوت بھی آتی ہے تو پھر صرف اس کو تلاوت آتی ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. یا ہر ایک کو اس کے معنی پتہ ہیں، اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ نہیں معلوم. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، یہ سعید صاحب مجھے کہہ رہے تھے انہیں قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے، صبح دوپہر شام قرآن پڑھتی ہیں. الحمدللہ، اللہ جس کو بھی توفیق دے دے، بہت قرآن پڑھنے کا شوق ہے ان کو. مگر کہہ رہے تھے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس کی تعلیم ہی نہیں دی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے، کہا کیا جا رہا ہے. میں قرآن صبح دوپہر شام کو پڑھتا ہوں، میں گاڑی کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہوں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہوں، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے دفتر میں بھی میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں اور یاد کر، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے.
یہ بھی چند روز پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے یہ بات کہی۔ اول تو کوئی آپ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ تلاوت غلط کر رہا ہوگا، اس کو صحیح مخارج نہیں آتے ہوں گے، اور اگر وہ فرض کر لیں کہ تلاوت کر بھی لے تو پھر اس کو اس کے معنی یا اس کی تفسیر ہی نہیں معلوم ہوگی جون سی ہے، نہ وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں جون سی ہیں، نہ تو جب اس کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے اس کے احکامات کے اوپر کیا عمل کرنا ہے قرآن کے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ایک شخص دن رات قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہ بات غور سے سمجھنے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ بہت بڑے بزرگ عالم دین مفتی اللہ کے ولی ہوئے، کہتے ہیں ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ ہمارے دور میں، ان کے دور میں ہر شخص دن رات قرآن پڑھتا ہے، مگر وہ لکھتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ حالانکہ اس قرآن کے اندر ہمارے رب نے ہمیں پیغامات دیے ہیں، آپ سے ہم کلام ہے اللہ تعالیٰ، یہ کرنا ہے یہ کرو، یہ نہیں کرنا یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ ایسے کرو، پیغامات دی، مگر کوئی، آپ لکھتے ہیں کہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، کوئی عمل کرنے والا نہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس تک قرآن پہنچ گیا تو گویا اللہ نے اس سے کلام کیا۔ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں چاہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا قرآن پڑھو۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو، تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس تک قرآن مجید پہنچ گیا، محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، جس تک قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا اللہ نے اس سے کلام کیا، اللہ نے اس سے کلام کیا۔ تو جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے کہ صرف قرآن مجید پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، یعنی اس مالک نے اس غلام کو خط میں جو بھی ہدایات دی ہیں ان کو غور سے سمجھ کر اس کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے کلام کو پڑھے جیسے کوئی مالک اپنے غلام کو خط لکھتا ہے، کیونکہ جب اس غلام کو اپنے مالک کا خط ملتا ہے تو اس میں جو بھی ہدایات ہوتی ہیں کہ ایسے کرنا ہے اور یہ کام کر لو، تو وہ اس کے احکامات کے اوپر فوراً عمل درآمد شروع کروا دیتا ہے۔ ایسے قرآن پڑھو، ایسے قرآن پڑھو، وہ فرماتی ہیں۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے لکھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، بلا ناغہ پڑھا جائے، غور سے پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور کیا جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا گیا اور کس لیے کہا گیا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ان چیزوں کو سوچ کر اور سمجھ کر پھر قرآن پڑھا جائے جن سے۔
آگے فرمائے الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وہ بڑا مہربان ہے جس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی وہی مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں اور جو کچھ گیلی مٹی زمین کے نیچے ہے. جو کچھ ہے سب اسی کی ملک میں، اسی کی ملکیت میں. یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا ہے. اس کی بڑے تفصیل سے بیان سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر گزر چکا ہے، بہت تفصیل سے بیان. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں اور جو کچھ گیلی مٹی زمین کے نیچے، سب ہر چیز کا مالک وہی ہے. وہی ان کی تدبیر فرما رہا ہے، وہی ان کی تدبیر فرما رہا ہے. وہی ہر چیز کی تدبیر وہ خود ہی کر رہا ہے، ان سب کی تدبیر. اور وہ جیسے چاہتا ہے ان کے اندر تصرف کرتا ہے. بس اس کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے کہ ہمیں اچھے راستوں کے لیے چن لے، نیک راستوں کے لیے. ہدایت کا نور جن راستوں کے اوپر ہے ہمیں ان راستوں کے لیے چن لے جو ان سے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو. بلند آواز تو بلند آواز، وہ آہستہ آواز بلکہ اس سے بھی جو پوشیدہ ہے. اب اس میں سر اور اخفاء کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ انسان دوسرے شخص سے چھپ کر جو بات کرے پوشیدگی میں وہ سر ہے، اور انسان اپنے دل میں جو بات چھپا لے اور کسی دوسرے شخص کو اس کی اطلاع نہ ہونے دے وہ اخفاء ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ تم نے آج اپنے دل کے اندر کیا ارادہ کیا ہے. وہ صرف اونچی آوازوں کو سننے والا نہیں ہے، وہ دل کی آوازوں کو بھی سننے والا ہے. وہ دل کی آوازوں کا بھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے دل کے اندر کسی کام کا منصوبہ بنانا سر ہے. دل کے اندر آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور جس کا تم ابھی ارادہ کرو گے آگے جا کر جو ان سے منصوبہ بناؤ گے وہ اخفاء ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم نے آج اپنے دل میں کیا پروگرام بنایا ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تم کل اپنے دل میں کیا پروگرام بناؤ گے. مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو آپ نے آج اپنے دل کے اندر پروگرام بنایا ہے اور کل یا پرسوں یا ہفتے بعد یا مہینے بعد یا 1 سال بعد آپ اپنے دل میں کیا پروگرام بنانے والے ہو، جس کا ابھی آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ 1 سال کے بعد یا 1 مہینے کے بعد کیا پروگرام بنانے والے. وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے دل میں کیا چیز چھپا رہی ہو اور کیا چیز آج چھپا رہے ہو اور کیا چیز 1 سال کے بعد چھپاؤ گے جو تمہارے علم میں نہیں ہے.
وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو 1 سال کے بعد چھپاؤ گے. اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ وہ ہر سر کو بھی جانتا ہے اور ہر اخفا کو بھی جانتا ہے, ہر اخفا کو. یعنی اللہ ہماری آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری اور باطنی احوال, ایک وہ عمل ہے جو آپ ظاہری اپنے ہاتھ کے ساتھ, اپنے پاؤں کے ساتھ, اپنی ٹانگوں کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ ان کو بھی جانتا ہے. اور ایک وہ عمل ہے جو آپ کے دل کے اندر چل رہا ہے. وہ کوئی اچھا پروگرام ہے یا کوئی گندا پروگرام ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے, اس کے علم میں. ایون وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ وہ اس پروگرام کو بھی جانتا ہے, بھلے وہ اچھا ہے یا برا ہے, جو ابھی آپ کے نالج میں بھی نہیں ہے, جو 6 مہینے بعد آپ کے دل میں وہ آئے گا, وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ آپ 6 مہینے بعد کون سا اچھا یا کون سا گندا پروگرام بنانے والے ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آپ کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں, بھلے وہ باتیں آپ جانتے ہو, بھلے وہ آپ نہیں جانتے, 6 مہینے بعد جانو گے, 5 سال کے بعد جانو گے, وہ ان کو بھی جانتا ہے. ایون وہ آپ کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, وہ آپ کے دلوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, اور وہ آپ کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو کسی جگہ خیانت نہیں کر رہی, جو دیکھنے والے انسان کو نہیں پتہ چلتا یا سمجھ نہیں آتا, مگر وہ جانتا ہے کہ اس کی آنکھیں کدھر کو دیکھ رہی ہیں. کیا یہ پاکیزگی کی دنیا میں کوئی خیانت کر رہی ہیں یا گندگی کی دنیا میں کوئی خیانت کر رہی ہیں؟ تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ کون ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے, جو آپ بھی ارادہ 5 سال بعد کرو گے وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ آپ یہ کام کرو گے 5 سال کے بعد. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنى, سب اچھے نام اسی کی ہیں, سب اچھے نام اسی کی ہیں. یعنی اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, وہی ایک واحد حقیقتاً خدا ہے جن سے. ہاں اس کے نام بے شمار ہیں, جیسے ابھی کل کے بیان میں گزرا تھا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کے 1000 نام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں. اس کی بڑی ڈیٹیل گزری تھی کل کے بیان میں جن سے. تو اس کے ناموں کی کثرت سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی اگر نام 1000 ہیں تو خدا بھی 1000 ہیں. نہیں, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ صفات کی کثرت سے ذات کی کثرت دلالت کرتی ہے کہ جتنی صفات ہیں, جتنے نام ہیں, اتنی خدا بھی موجود ہیں. نہیں. فار ایگزامپل مفسرین کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو آپ یہ کہیں کہ یہ عالم بھی ہے, یہ سخی بھی ہے, تو عالم بھی وہی ہے اور سخی بھی وہی ہے.
یہ اچھا آدمی ہے، یہ پاکیزہ آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ عالم بھی ہے اور یہ سخی بھی ہے، یہ بڑا نمازی بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 5 بندے ہیں، بندہ ایک ہی ہے، بندہ ایک ہی ہے. تو صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت نہیں کرتی کہ 1000 صفات ہیں، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے جن سے. یہ نہیں کہ یہ سخی بھی ہے اور یہ عالم بھی ہے تو یہ 2 آدمی ہو گئے، نہیں، وہ آدمی ایک ہی ہے جو سخی بھی ہے اور عالم بھی ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی ذات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 اسماء ہیں. کل یہ والی روایات بھی بیان ہوئی تھیں کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، اور ان مفسرین نے کیا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں. اور بعض نے کہا کہ اللہ کے 1000 نام ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں. پھر کچھ نام ایسے ہیں جن میں بظاہر ریزمبلنس اور سملیرٹی ہے کہ وہی نام اللہ کے بھی ہیں، وہی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. اور اس کی ڈیٹیل کل کے بیان میں سارا ذکر ہوا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 اسماء ہیں، جس نے ان کو شمار کر لیا، ان کو اکٹھا کر لیا، ان کو پڑھ لیا، ان کو لکھ لیا. بعض بزرگ 99 اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہمارے بعض سلسلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کو اپنے اوراد و وظائف میں پڑھتے ہیں، بلا ناگہ پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے اللہ کے 99 اسماء ان کو شمار کر لیا، ان کو پڑھ لیا، ان کو سمجھ لیا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بخاری شریف، مسلم شریف، متفق علیہ. وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.